السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم مجیئکم بحضورکم الى درس الحدیث من جدید، حیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شانہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان يسهل علينا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کا ایپیسوڈ نمبر 17، یہ 17واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3602 سے 3612 ہیں۔ اللہ کی توفیق سے حسب معمول احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور حدیث کی ضرورت پڑنے پر اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں کتاب الحدود، اور اس سلسلے میں باب حد سرقہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ اسباق کے حوالے سے کتاب الحدود کے ضمن میں ہم چوری کے ضمن میں چور کا ہاتھ کاٹنے اور اس کی حد کے بارے میں احادیث مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ آج کی حدیث بھی جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور آغاز میں یہی باب ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ پہلی حدیث ہماری کون سی ہے۔ 3602، وعن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ، ابو سلمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی السارق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کی حد کے بارے میں یہ فرمایا، ان سرق، اگر چور چوری کر لے، فقطعوا یدہ، تو اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالو، ثم ان سرق فقطعوا رجلہ، پھر اگر وہ دوبارہ چوری کرے تو اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ کاٹ دو، ثم ان سرق، اگر وہ اسی مرتبہ چوری کر لے، فقطعوا یدہ، پھر اس کا ایک دوسرا ہاتھ کاٹ دو، ثم ان سرق فقطعوا رجلہ، پھر اگر وہ چوری کر لے چوتھی بار تو اس کا وہ دوسرا پاؤں جو ہے وہ کاٹ دو۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی، جیسے پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں، پھر جو ہے پاؤں، پھر بایاں ہاتھ، پھر دایاں پاؤں، اس طرح کر کے الفاظ ہیں۔ واہ فی شرح سنہ، اس کو امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں بھی روایت کیا ہے۔ 3602 حدیث، تو بہرحال حدیث کی جو سند ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، اور تینوں ائمہ کرام سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور اکثر علماء کا یہی مسلک ہے اس حدیث کے مطابق، پہلی چوری میں دایاں ہاتھ، اور دوسری چوری میں بایاں پاؤں، تیسری میں بایاں ہاتھ، اور چوتھی میں دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اسی بار ہاتھ پاؤں کاٹنا موقوف ہو جائے گا، یعنی پہلی دو باری ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا، مگر کوئی اور سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر وہ کرے گا پھر ہاتھ اور پاؤں نہیں کاٹے جائیں گے، کوئی اور سزا دی جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ بہرحال حدیث جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ذکر کیا ہے کہ سند میں الواقدی کذاب اور متروک راوی ہے، بڑا معروف، جس کی وجہ سے اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، لیکن عمل اہل علم کا اکثر اسی حدیث کے مطابق ہے۔ آگے 3603 حدیث،
ون جابر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں لیا بسارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، قال آپ نے فرمایا قطعوہ، اس کا ہاتھ کاٹ دو، فقطع، تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ثم جیء بہ الثانیہ، پھر اسی چور کو دوبارہ چوری کے سلسلے میں لایا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا قطعوہ، اس کو کاٹ ڈالو، یعنی اس کو کاٹ دو، مطلب ظاہر ہے کہ پاؤں ہی کاٹنا ہے اب قطع کو کاٹ دیا گیا، اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا، ثم جیء بہ الثالثہ، اسے تیسری بار لایا گیا، فقال اقطعوہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اب بایاں ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دو، وقطع، کاٹ دیا گیا، ثم جیء بہ الرابعہ، چوتھی بار اسے چوری سلسلے میں ہی لایا گیا، کیونکہ بڑا عادی چور تھا تو بار بار سزا پانے کے باوجود وہ رک نہیں رہا تھا، چوتھی بار پھر لایا گیا، فقال اقطعوہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اب جو ہے دایاں پاؤں جو رہ گیا ہے وہی کاٹ دو، قطع، تو وہ پاؤں بھی اس کا کاٹ دیا گیا، اب دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ اس کے کاٹ دیے گئے ہیں، قطع بالخامسہ، اس کے باوجود اس نے چوری کی، فقال اقتلوہ، تو آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو، انطلقنا بہ، ہم اس کو لے کر چلے، فقتلناہ، تو ہم نے اس کو قتل کر دیا، ثم اجتررناہ، پھر ہم اسے گھسیٹتے ہوئے لائے، اجتررناہ، القیناہ، تو ہم نے ڈال دیا اس کو فی بئر، ایک کنویں میں، ورمینا علیہ الحجارۃ، اور ہم نے ڈال دیا اس پر اس کے بعد پتھر، یعنی اس پر پھر بعد میں پتھر پھینک دیے، اس کے گھسیٹا کنویں میں ڈالا، پھر ہم نے اس پر پتھر پھینک دیے، رواه ابو داود والنسائی، اور اسے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، تو حدیث جو ہے یہ حسن ہے، یعنی حدیث صحیح ہے، یہ واقعہ صحیح ہے، حدیث کے الفاظ ثم اجتررناہ، ان کو الفاظ کو انڈر لائن کیجئے، ترجمہ ہے کہ پھر ہم نے اسے گھسیٹا، تو عزیز طلبہ یہ حدیث آپ نے پڑھی اور کلیئر ہے بالکل اپنے ترجمے میں، مفہوم میں، من جملہ فوائد میں امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے، اس سے کیوں کہتے ہیں کہ پانچویں بار اسے چوری پر قتل نہ کیا جائے، اب جو حکم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر پانچویں بار چور قتل کرے چوری کرے اس کو ہم قتل کر دیں، تو بعض کے نزدیک وہ چوری کو حلال سمجھتا تھا کہ قتل کیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ اس چوری کے حکم کو جائز سمجھتا تھا، تو اللہ کے حکم کو جو جائز سمجھ کر حرام کام کو جو کرے وہ اس دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور وہ پھر اپنے کفر یا ارتداد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اگر ہم اس کو منسوخ نہ، اس حکم کو اب منسوخ نہ سمجھیں، پھر اس کو محمول کیا جائے گا کہ وہ شخص جو تھا جس کو پانچویں بار اللہ کے نبی نے قتل کیا تو وہ اس لیے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل چکا تھا، اسی لیے آگے پھر یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو عزت و احترام سے غسل دے کر دفن کیا گیا، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہوا، وگرنہ اگر مسلمان رہتا یا صاحب ایمان ہوتا تو پھر اس پر یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان پر حد لگائی جاتی تھی زنا کی، تو آپ اس کے لیے ان کے لیے دعا کرتے اور ان پہ دعائے خیر کرتے اور جنازہ بھی پڑھتے، لیکن اس کے بارے میں بلکہ یہ ہے کہ کنویں میں پھینک دیا اور اس پر پتھر مار دیے، ڈال دیے، تو گویا کہ معلوم ہوا کہ وہ اسلام سے ہی نکل چکا تھا۔ اچھا جی، حدیث ہے 3604، واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب، اس کے باوجود حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، بہرحال 3604، وروا فی شرح سنہ، امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں حقیقت سارے کے نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں روایت کی ہے روایت، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا یقطعوہ ثم احسموہ، اس کے ہاتھ کاٹو، ثم احسموہ، اس کا ہاتھ کاٹو اور پھر اسے داغ دے دو، ثم احسموہ، یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے 3604، یہ حدیث بھی حسن ہے۔ بعض اہل علم نے اسے مرسل کہا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال اس کا جو ضعف ہے اس قدر شدید نہیں کہ اس کو ہم اگنور کر دیں۔ حدیث کے الفاظ ثم احسموہ کا مطلب کہ پھر سے داغ دو، یعنی وہ زخم جو ہے جب زہرہ کٹے گا تو اس میں سے خون نکلے گا۔ بسا اوقات انسان میں سے اتنا خون نکل آتا ہے کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو خون کو فوراً روکنے کے لیے آج کل تو ماشاءاللہ لیٹسٹ بڑی بڑی میڈیسن ہیں اور فوراً خون روک دیتی ہیں، لیکن اس وقت داغ نہ تھا، زخم کو داغ دیا جاتا تو زخم خراب نہ ہو جائے، تاکہ اس میں انفیکشن نہ ہو جائے اور معاملہ بڑھ نہ جائے۔ اچھا جی، کلیئر ہے عزیز طلبہ؟ جی استاد کلیئر ہے۔ سن رہے ہو ماشاءاللہ؟ جی 3605 حدیث ون فضالہ بن عبید، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسارکن، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا خدمت میں ایک چور لایا گیا، فقطعت یدہ، تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، یعنی اس پر حد جاری کر دی گئی۔ ثم امر بہا، پھر آپ نے حکم دیا اس ہاتھ کے بارے میں، علقت بیونوں کے ہی، تو وہ ہاتھ جو کٹا ہوا ہے وہ معلق کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا اس کی گردن میں، بیونوں کے ہی اس کی گردن میں لٹکا دیا گیا۔ وہ ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ سب نے اس کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ 3605 بہرحال حدیث کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے، اس وجہ سے کہ سند میں مشہور معروف راوی ہے اپنا ضعیف راوی حجاج بن ارطاف، مدلس بھی ہے اور عنان بھی، اور یہ ساتھ اس کے ضعیف بھی ہے۔ تو گردن میں لٹکانے سے یہ معلوم کرانا تھا، لوگ عبرت پکڑیں اور یہ معلوم کر لیں یہ جو کاٹا گیا ہاتھ ہے ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ چوری کی وجہ سے ہے۔ ہاں جی، تو اسی لیے یہ ہاتھ جو ہے اس کی گردن میں بطور شعار کے لٹکا دیا گیا کہ اس نے یہ کرتوت کیا ہے۔ اور حد لگانے کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے سے عبرت پکڑیں اور آگے لوگ جو ہیں وہ ایسے کاموں سے رکیں۔ ہمارے ہاں انتہا درجے کی یہ جو آج کل مسلم حکومتیں ہوں، اللہ ماشاء اللہ سعودی عرب کو چھوڑ کر، وہاں بھی جس طرح چاہیے عام میڈیا میں بھی دکھانا چاہیے تو وہ حکومت ایسا نہیں کرتی، بہرحال حد بہرحال جاری کر دیتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے وہ یہی ہے، اور شریعت میں سزا ایک تو اس کو سزا دی جائے، حد لگائی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم کرایا جائے جہاں تک ہو سکے۔ مجھے بڑا یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ وہ جب آئے تو اس وقت اپنا ایسا واقعہ ہوا کہ حسب معمول گنڈوں نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو ریپ کیا اور پھر اس کو قتل بھی کر دیا۔ تو فوراً چونکہ ماشاء اللہ تھا تو فوراً، اور ماشاء اللہ بھی ضیاء الحق تھا، اچھا آدمی تھا، دیندار ذہن تھا اس کا، نمازی تھا، اس نے فوراً کہا کہ انکوائری کی جائے اور مجرموں کو سر عام لٹکایا جائے۔ ویدن 1-2 دن کے اندر، مجھے پورا تو یاد نہیں، بہرحال بہت ہی جلدی اس کا معاملہ نپٹا کر کوڑ لکھپت میں ان تینوں چاروں کو پھانسی دے دی گئی اور لٹکایا گیا، اور باقاعدہ اخبارات میں اور ٹیلی ویژن میں اس کی تشہیر کی گئی۔ تو اب اس سے اتنا لوگ مطمئن ہوئے، اتنا خوش ہوئے۔ مجرم تو ظاہر شیطان قسم کے لوگ وہ تو آج بھی بھونکتے ہیں، اور جو خود ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے شیطان
انہوں نے تو ظاہر ہے ہردہ سرائی کرنی ہے اللہ کی حدود پہ اور سزاؤں پہ، لیکن بہرحال یہ ایک سزا تھی جو کہ اگرچہ شرعی انداز کی تو نہیں تھی، لیکن بہرحال مجرموں کو فوری کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ تو اب یہ ہوا کہ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد 10 سالہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو، اس طرح عبرت ہوئی اور لوگ خوفزدہ ہوئے، ڈرے۔ تو اصل میں قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ اپنا جس طرح کہ اپنا سورہ نور میں موجود ہے کہ وہ جو اپنا جو حد ہے جب اس کو لگائی جائے، اس کو سزا دی جائے، تو ولیشہد طائفۃ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ یہ جو بدکار جوڑا ہوتا ہے اس کا عذاب چاہیے کہ اہل ایمان جو ہے وہ دیکھیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس لیے اللہ پاک نے اس کو قصاص کو زندگی کہا ہے کہ جب دیکھیں گے عبرت پکڑیں گے اور آئندہ سے وہ بات رہیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ٹوٹ نہیں ہے کسی قسم کی۔ تو بدقسمتی سے آج تو جو بری ہوتے ہیں ان کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، اور مجرموں وہ دندناتے پھرتے ہیں اور وہ چھوٹے پھرتے ہوتے ہیں، استغفر اللہ الیاذ باللہ، بلکہ وہ نمائندے ہی ایسے ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں جو خود چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، واردات کرنے والے ہوتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ بہرحال حدیث تو ضعیف ہے لیکن سند کے اعتبار سے بہرحال اس میں یہ فوائد جو ہے اس کیس میں کوئی شک نہیں، یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے یہ معاملہ، اس کو لٹکایا جائے، چوری کے ہاتھ کو لٹکایا جائے تو اس سے عبرت پکڑیں گے چور۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرق المملوک، اگر غلام جو ہے وہ چوری کر بیٹھے، ابیع ہو تو اس کو بیچ ڈالو، ولو بنشن، خواہ وہ ایک نش کے بدلے ہی آپ کو بیچنا پڑے۔ نش جو ہے وہ ایک تھا اپنا، جیسے ہمارے پاس یہ کرنسی ہوتی ہے نا، اس کے نوٹ ہیں، تو اسی طرح وہاں بھی کوئی فائن ہوگا جو کہ 20 درہم کے ایکول ٹو 20 درہم، 20 درہم کے برابر ہوگا وہ تقریباً نش جو ہے۔ تو اس لیے بعض اہل علم نے اس حدیث کو بہرحال نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن بعض یہ بھی کہتے ہیں اہل تحقیق کہ یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ حسن درجہ کی ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو حدیث میں لفظ نشن، اس کو انڈر لائن کیجئے، 30 دراہم، اور نش جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ہاف یعنی اوکیہ، آدھا اوکیہ ہوتا ہے، اور ایک اوکیہ جو ہے اس میں 40 درہم ہوتے ہیں۔ جب 40 درہم ایک اوکیہ میں ہوں تو ہاف جو اوکیہ ہوتا ہے اس میں 20 درہم ہوں گے۔ اہل علم کے ہاں اگر غلام اور لونڈی بھی چوری کریں گے ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں لونڈی اور غلام ان کی زنا کی طرح آدھی سزا نہیں ہوگی، بلکہ ان کا پورا ہاتھ کاٹا جائے گا عام دوسرے آزاد لوگوں کی طرح، اگر غلامی کا دور آ جائے تو۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں حدیث کی جانب۔ الفصل الثالث، اسی فصل ہے اس باب کی، باب حد السرقہ، 3607۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسارقن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا، فقطعہ، تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، فقالو، تو صحابہ کہنے لگے، ما کننا نراک تبلغ بہ ھذا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے اس کی چوری کے بدلے میں، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس حد تک یعنی آپ اس حد تک اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، یعنی آپ جو ہے وہ اس کا ہاتھ ہی کاٹ ڈالیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا، لو کانت فاطمہ تو لقطعتها، سبحان اللہ، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اگر فاطمہ جو ہے وہ بھی ہوتی میری بیٹی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ وہ جیسا کہ دوسری آگے حدیث شاید آئے گی جس میں یہ وضاحت ہے، اور آپ نے یہ واقعہ بھی بڑا معروف سنا ہوا ہے کہ وہ فاطمہ مخزومیہ
خاتون تھی چوری کر بیٹھی، اس کو عادت تھی چوری کرنے کی، تو اسی صورت میں وہ پکڑی گئی اور رنگے ہاتھوں ایک دفعہ تو اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس کو لایا گیا تو لوگ جو ہیں وہ تو اس بارے میں تصور نہیں کرتے تھے کہ یہاں تک معاملہ پہنچے، کیونکہ جس طرح کا پہلے معاشرہ تھا کہ شریف اور بڑے اونچے خاندانوں کے لوگ اور پھر ایک خاتون ہو کر تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی اللہ کی حدود ہیں اور اس میں نبی پیغمبر جو ہے وہ بھی اس میں کمی نہیں کر سکتا، میری بیٹی جو ہے وہ بھی اگر یہ کرتی کام تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ رواہ النسائی، اسی امام نسائی نے روایت کیا ہے حدیث کو۔ ہم یہ حدیث بیان کر رہے تھے 3607 یہ حدیث بہرحال صحیح ہے اور آگے بھی صحیح شاید حدیث آئے گی۔ حدیث کی عبارت لو کانت فاطمہ تو لقطعتها، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آپ دیکھیے ذرا جو شیعہ رافضی ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ سینہ کو بھی جو ہے وہ حرام ہے، یعنی گریبان پھاڑنا اور ماتم کرنا یہ حرام ہے، مگر فاطمہ رضی اللہ عنہا جگر گوشہ کے لیے درست ہے۔ اب پتہ نہیں یہ درست کیسے ہو گئی ہے، مجھے اس کی دلیل کہاں سے آئی۔ تو حدیث کے مطابق شرع کا حکم جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، فضیل و شریف میں کوئی فرق نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو واضح کر دیا یہاں، روز روشن کی طرح ہے یہ بات۔ تو یہ ہے اللہ پاک کا یہ قانون، اور قانون بلکہ نہیں اس کو کہنا چاہیے، اس کو حکم کہنا چاہیے، شرعی حکم، وحی الہی۔ اچھا جی، 3608 وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں جا رجل الی عمر، ایک صاحب آئے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بے غلام لہو، اپنا ایک غلام پکڑ کر، فقال اقطع یدہ، تو کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہنے لگے کہ اقطع یدہ، کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، انہ سرق مرآۃ لامرأتی، اس لیے کہ اس نے چوری کیا ہے، فإنہ سرق مرآۃ، ایک شیشہ، آئینہ، لامرأتی، میری بیوی کا، میری بیوی کی ملکیت میں ایک آئینہ تھا جو اس نے چوری کیا ہے میرا غلام۔ وقال عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا قطع علیہ وهو خادمکم، کہ اس پر اس کا ہاتھ کاٹنا نہیں بنتا، وهو خادمکم، اس حال میں کہ وہ تمہارا خادم بھی ہو، اخذ متاعکم، اور اس نے تمہارا جو مال و متاع وہ بھی اس نے جو لیا ہے وہ تمہارا مال و متاع لیا ہے، اور وہ تمہارا خادم ہے، تمہاری دن رات خدمت کرتا ہے اور گھر میں آتا جاتا ہے، اس لیے ہاتھ اس کا نہیں کاٹا جائے گا۔ واہ مالک، اس امام مالک نے روایت کیا ہے۔ تو بعض کے نزدیک اس حدیث کی سند صحیح ہے، مگر بعض دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ سند میں ابن شہاب زہری رحمہ اللہ مدلس اور عنان ہے، ابن شہاب زہری مدلس اور عنان ہے۔ جو ابن شہاب زہری جیسے جو اہل علم ہیں ان کی تدلیس اور عنان کو تسلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ضعیف نہیں، اور جو محتاط ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف ہے۔ بہرحال اتنا ہی فرق ہے اس میں، واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ بہرحال جمہور اہل علم کا مذہب اسی حدیث کے مطابق ہے، جمہور اہل علم کا مذہب اسی حدیث کے مطابق ہے کہ خادم جو ہے اگر وہ گھر سے کوئی چیز چرا لیتا ہے تو اس پر قطع ید نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک خامند کا غلام اگر اس کی بیوی کا مال چرا لے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں اس کو روایت کیا ہے اور ان کا یہ اپنا مسلک بھی یہی ہے، واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ اصل کیا ہے، بہرحال اکثریت جو اہل علم کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں کاٹا جائے گا، جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ گھر کا خادم اگر کوئی چوری کر لے اس کو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی پٹائی، اس کی تادیبی کارروائی، یا اس کے ساتھ اس سے تاوان، یا اس کا یہ جرمانہ وغیرہ یہ تو کیا جائے گا نا، تاکہ وہ اس کو عادت نہ پڑے اور اس نے جو نقصان کیا اس نقصان کو یہ کہ آلات دے کر جو گھر والے ہیں یا مالک ہیں اس کو اس کی
پوزیشن یا بعض اوقات چوری کے پیچھے کچھ اور عوامل ہوتے ہیں، بعض دفعہ غربت اور ضرورت، اور بعض دفعہ ڈپریشن، اور بعض دفعہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. یہ بہرحال مالک اپنے خادم کو، گھر والوں کے جو خادم ہوتے ہیں، گھر والے خواہ مرتے ہوں یا مرد ہوں، اس کے بارے میں وہ جانتے ہوتے ہیں. اگر وہ معاف بھی کر دیں تو یہ ان کی مرضی ہے. بہرحال ایک عادی مجرم یا چور جو ہے اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ نقصان زیادہ نہ کر کے نکل جائے. 3609 وان ابی ذر، یہ حدیث ہے ہمارے پاس ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، قلت تو میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وسعدئی کا، اور آپ ہی کی یہ حاضری میں سعادت مندی ہے دنیا اور آخرت کی. قال، آپ نے فرمایا، کیف انت، کیا خیال ہے تیرا، یا کیا ہوگا اس وقت، یا کیا کیفیت ہوگی تیری، اذا اصاب الناس موت، جب لوگوں کو اتنی کثرت سے، اتنی زیادہ مقدار میں یا حد تک لوگوں کو موت اچکنا شروع کر دے گی. اذا اصاب الناس موت، یعنی موت بہت زیادہ کثرت سے ہوگی، اور لوگ بڑی تیزی سے موت کا شکار ہوں گے. مطلب مراد کوئی وبا بھی ہو سکتی ہے، کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈیزاسٹر، کوئی ارتھ کوئک وغیرہ، اس قسم کی چیزیں جس سے ہزاروں لوگ ایک ہی بار لقمہ اجل بن جاتے ہیں، یا کوئی وبا آ جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب کو محفوظ رکھے. تو کیا اس وقت تیری حالت یا کیفیت ہوگی، اذا اصاب الناس موت، کہ جب لوگوں کو کثرت سے موت اچکنا شروع کر دے. یکون البیت فیہ بالوصیف، کہ قبر جو ہے اس وقت ملے ایک بالوصیف، ایک اپنا غلام کے بدلے، یعنی اتنا جگہ کا ملنا مشکل ہو جائے تدفین کے لیے کہ اس وقت غلام بیچ کر آدمی جو ہیں وہ قیمت چکائیں اپنا گھروں قبر کے لیے. البیت سے مراد قبر ہے یہاں. یکون البیت، کہ قبر ہو، فی اس میں، اس ایسی حالت میں یا ایسے وقت میں، بالوصیف، غلام کے بدلے. ٹھیک ہے جی. یعنی القبرہ، یعنی آپ مراد لے رہے تھے البیت گھر سے، آگے القبرہ عراوی جو ہے انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی، قبر مراد ہے، بیت سے مراد قبر ہے. قل تو میں نے کہا، اللہ و رسول عالم، کیسی حالت میں اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں کیا کیفیت ہوگی. قال، آپ نے فرمایا، علیک بالصبر، کہ تم اس ایسی حالت میں صبر کرنا، یعنی التزم الصبر، یہ مانا کہ ایسی حالت میں صبر اس کو لازم پکڑو. اچھا جی. قال حماد بن ابی سلیمان، حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ نے یہ بات اس حدیث کی روشنی میں یہ کہی ہے کہ تقطع ید النباش، کہ جو اپنا کفن چور ہوگا نا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تقطع ید النباش، کفن چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کیونکہ لأنہ داخل علی المیت بیتہ، اس لیے کہ وہ ایک طرح سے میت پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کے گھر، یعنی میت کا قبر جو ہے وہ ایک اعتبار سے اس کا گھر ہے، تو گھر پہ نقب لگانا اور گھر میں گھس کر کوئی چیز نکالنا، لے جانا، یہ چوری ہے، تو اس پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. انہوں نے اس سے دلال کیا ہے اس حدیث سے، حماد بن نبی سلیمان نے، کہ جو اپنا کفن چور ہوگا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ چوری کے زمرے میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ ایک طرح سے وہ میت کے گھر میں اس نے نقب لگایا یا چوری کی ہے. لأنه داخل علی المیت بیتہ، رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا اس حدیث کو. تو النباش کا ایک تو مطلب ہے کفن چور، دوسرا یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ضعیف ہے. سند میں حبیب بن ابی ثابت مدلس اور عنان ہے. اسی طرح حدیث کا ایک شاہد امام احمد رحمہ اللہ کی مسند احمد میں بھی ہے، جو وہ بھی ضعیف ہے. نباش کا مطلب کفن چور لکھ لیجئے، اور حدیث کی عبارت یکون البیت فیہ بالوصیف کا مطلب ہے کہ وبا کے ایام میں اتنی کثرت سے اموات ہوں گی
کہ اس وقت ایک قبر کی جگہ غلام کی قیمت میں خریدی جا سکے گی۔ تو حماد بن نبی سلیمان نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو گھر قرار دینے سے کفن چور کے ہاتھ کاٹنے پر دلیل لی ہے، اور یہی مذہب ائمہ ثلاثہ بشمول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد وہ کہتے ہیں کہ کفن چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اب پتہ نہیں ان کی دلیل کیا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ بہرحال بقیہ جو اہل علم ہے اکثر وہ یہی کہتے ہیں۔ سر امام مالک کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ نہیں، امام ابو حنیفہ اور امام محمد۔ جی سر۔ ہاں جی، اس کہ جو کفن چور ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اور دلیل کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ بہرحال اچھا جی، 3610 آ گیا باب الشفاعت فی الحدود۔ اب کتاب الحدود کے ضمن میں حدود میں سفارش کے بارے میں یہ باب بڑا کلیئر ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی حدود جو ہیں اس میں ایک نبی رسول پیغمبر کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ اس میں نہ سفارش کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے، جیسا کہ حدیث بھی اور پہلے حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آئی ہے، الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ان قریشن اہمہم شان المرأۃ، کہ قریش خاندان جو ہے ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ اہمہم ان کو بڑی اس چیز نے یعنی تکلیف میں ڈال دیا یا غم میں ڈال دیا، ان قریشن اہمہم شان المرأۃ المخزومیہ، اس مخزومیہ خاتون کے معاملے کی جو صورتحال تھی، اس نے مخزومیہ خاتون کا جو واقعہ ہوا اس نے ان کو بڑا غم میں ڈال دیا، فکر میں۔ کیوں؟ اللہ تی سرقت، جس نے چوری کر لی تھی، فقالو تو کہنے لگے آپس میں، من یکلم فی رسول اللہ، اس بارے میں کون گفتگو کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی معاملہ جو ہے وہ اس میں کوئی نرمی ہو جائے یا ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ فقالو تو آپس میں وہی جواب بھی دینے لگے کہ ومن یجترئ علیہ الا اسامہ بن زید، کہ نہیں جرت کر سکتا ایسی سفارش پر مگر ایک ہی شخص ہے، وہ کون؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما۔ اسامہ جو تھے وہ بہت ہی اللہ کے رسول کے لاڈلے تھے، تو اسامہ بن زید حب رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین تھے۔ فکلم اسامہ، تو ان کے کہنے پر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بات کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو سفارش کرتا ہے اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں، اللہ کی حدود اس میں سے ایک حد میں تو سفارش کرتا ہے کہ اس میں گنجائش نکالی جائے۔ ثم قام، پھر آپ تشریف لائے، کھڑے ہوئے، فاختتب، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، انما اہلک الذین قبلکم، بے شک ہلاک کر دیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ کس چیز نے؟ کہ انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف، ہو کہ جب وہ تھے، جب ان میں کوئی اونچے خاندان والا جو ہے وہ کچھ اپنا کوئی چوری وغیرہ کرتا، ترکو، تو وہ اسے فوراً چھوڑ دیتے، ہاں جی، جواز معنی بنا کر۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، اور اگر کوئی ان میں کمزور جو ہے معاشرے کا دودکارا ہوا وہ چوری کر لیتا، اقاموا علیہ الحد، تو فوراً اس پر حد جاری کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ وعیم اللہ، اور اللہ کی قسم، وعیم اللہ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت، چوری کرتی، لقطعت یدا، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، اور یہ تو متفق علیہ یہ واقعہ، لیکن امام مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قالت، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کانت امرأۃ مخزومیۃ، کہ ایک عورت جو کہ مخزومیہ یعنی بنو مخزوم قبیلے سے تعلق تھا اس کا، کانت امرأۃ مخزومیۃ تستعیر المتاع، کہ وہ مخزومیہ خاتون جو تھی، تستعیر المتاع، وہ چیزیں سامان وغیرہ وہ مانگ کر لے جاتی تھی، وتجحد، اور پھر واپس نہیں کرتی اور انکار کر دیتی تھی کہ میں نے تو لیے ہی نہیں۔
فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقطع یدہا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فاتا اہلھا اسامہ تھا، تو اس کے جو اہل خانہ یا خاندان والے تھے وہ آئے اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس، فکلموہ، تو انہوں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ کوئی سفارش وغیرہ کریں۔ فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پھر ان کے کہنے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی فیہا، اس سلسلے میں۔ ثم ذکر الحدیث بنحو ما تقدم، پھر راوی نے آگے وہ حدیث جو ہے وہ جو کہ پہلے گزر چکی ہے وہ آخر تک ذکر کی ہے۔ 3610 تو یہ کلیئر ہے، اس میں وعیم اللہ جو ہے لفظ اور اللہ کی قسم، اس کو بس آپ انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے اور اللہ کی قسم، یہ قسمیہ الفاظ ہیں۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ہے 3611 حدیث وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من حالت شفاعتہ دون حد من حدود اللہ، جی، کہ جس شخص کی سفارش حائل ہو گئی، رکاوٹ بن گئی، من حالت شفاعتہ دون حد، کسی حد میں، من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے، یعنی اس نے سفارش کی کہ حد نہ لگائی جائے یا اس میں کمی کی جائے، فقط ضاد اللہ، تو اس نے گویا کہ اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا گویا کہ۔ ومن خاصم فی باطل، اور جس شخص نے باطل چیز میں یعنی جھوٹ میں جھگڑا کیا، یعنی اصرار کیا جھوٹی بات میں، جھوٹے معاملے میں، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ جانتا بھی ہو کہ یہ جھوٹ ہے، لم یزل فی سخط اللہ تعالی، تو وہ ہمیشہ رہے گا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں وہ پڑا رہے گا، حتی ینزع، یہاں تک کہ وہ اس معاملے سے، باطل جو معاملہ ہے یا جھوٹا معاملہ ہے، اس سے وہ نکل آئے یا دستبردار ہو جائے۔ ومن قال فی مومن، اور جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی، ومن قال فی مومن ما لیس فیہ، ایسی بات کہی کسی مومن کے بارے میں جو حقیقتاً اس کے اندر نہیں، اسکنا اللہ ردغۃ الخبال، تو اللہ تعالیٰ اس کو، ایسے شخص کو ٹھکانہ دے گا ردغۃ الخبال، جہنمیوں کی پیپ میں، علیاذ باللہ، جہنمیوں کا جو زخم ہوتا ہے نا، وہ اس کی پیپ میں وہ اللہ اس کو جگہ دے گا، ٹھہرائے گا، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ نکل آئے اس چیز سے جو کچھ اس نے کہا ہے مومن کے بارے میں۔ رواہ احمد و ابو داود، اور امام احمد اور امام ابو داود نے یہ حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ وفی روایت للبیہقی فی شعب الایمان، اور اسی طرح ایک روایت امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا، من اعان علی خصومت، کہ جس شخص نے بھی کسی ایسے جھگڑے پر اعانت کی، مدد کی، من اعان علی خصومت، لا یدری، وہ نہیں جانتا، احق ام باطل، کہ کیا وہ سچا بھی ہے یا کہ جھوٹا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، یا یہ جو معاملہ ہے جھگڑا جس میں مدد کر رہا ہوں، یہ میں سچائی میں کر رہا ہوں یا جھوٹ میں کر رہا ہوں، فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں رہے گا، حتی ینزع، یہاں تک کہ وہ اس سے کنارہ کش ہو جائے یا دستبردار ہو جائے یا نکل آئے۔ تو اگر علم نہ ہو کسی معاملے میں اور بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی حمایت میں آدمی جو ہے وہ بات کرنی شروع کر دے، خواہ وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو حدیث ہے 3611، حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث کے الفاظ اسکن اللہ ردغۃ الخبال، اس عبارت کو آپ انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے پیپ اور خون میں رکھے گا، یعنی جہنمیوں کی جب سزا دی جائے گی جہنم میں، تو اس سے جو ان کے جسموں سے جو خون اور پیپ بہے گی، والعیاذ باللہ۔ خصومہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، ٹھیک ہے جی، خصومتن،
خصمان جو ہیں وہ کہتے ہیں جھگڑنے والے دو ایک دوسرے کے خلاف. 3612 حدیث ہے. وان ابی امیۃ المخزومی، ابو امیہ المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بلسن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو ہے وہ لایا گیا. کیا؟ اوتی بلسن، ایک چور. لس کہتے ہیں چور کو، سارق بھی کہتے ہیں چور اور لس بھی کہتے ہیں چور عربی زبان میں. اس کو انڈر لائن کیجیے اس لفظ کو. ابو امیہ المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیہ بلسن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا. قد اعترف اعترافا، جس نے اعتراف کھلا اعتراف کر لیا جرم کا. اعتراف اعتراف یعنی کہ چوری اس نے کی ہے. ولم یوجد معه متاع، جبکہ اس کے پاس جو سامان تھا وہ نہ ملا یا نہ ہی پایا گیا، نہ ہی مل سکا، نہ ہی نکل سکا، نہ ہی بازیاب ہو سکا. اعتراف اس نے کر لیا لیکن اس سے مال نہیں برآمد ہوا. ولم یوجد معه متاع وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا ما اخالک سرقتا، میرا نہیں خیال کہ تو نے چوری کی ہو. آپ نے اس کے چہرہ سے یا اس کی جو انداز یا ادا یا طریقہ کاروں سے یہ بات اندازہ لگا کے کہی ما خالو کا سرقتا، یا یہ اندازہ لگانے کے لیے کہی کہ آگے سے کیا کہتا ہے. اگر تو اعتراف کرتا ہے بار بار تو پھر واقعی اس نے چوری کی ہوگی، تو میں ذرا اس کی تحقیق کر لوں. جس طرح پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اپنا بد کرداری کے مرتکب تھے ان سے چہرہ پھیرتے اور کہتے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیسے کیا. تو یہ انداز تھا کہ اگر وہ انکار کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کوئی گنجائش مل جائے اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ اس کو معاف کر دے، حد سے بچ جائے. بہرحال ما خالو کا سرقتا، کہ میرا خیال نہیں کہ تو نے چوری کی ہو. قالا، کہنے لگا بلا، کیوں نہیں. فعاد علیہ مرتین و ثلاثا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بار یا 3 بار اعتراف کیا. مرتین و ثلاثا اللہ ذالک یعترف، تو اعتراف کرتا تھا ہر بار. فامر بہی فقطع، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اس کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. فقطع وجیء بہی، اس کے بعد جب حد لگا دی گئی تو اس کو لایا گیا پھر آپ کے پاس. وجیء بہی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا استغفر اللہ وتوب الیہ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، سچا رجوع، توبہ کرو اور استغفار بھی کرو. فقالا، تو وہ کہنے لگا استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. واتوب الیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہم تب علیہ، کہ اے اللہ تو اس کی توبہ قبول فرما، اس کے گناہ معاف فرما، اس کا استغفار قبول فرما. توب علیہ ثلاثاً، آپ نے بھی 3 بار یہ الفاظ فرمائے. سبحان اللہ. رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی، یہ ایسے شخص کے لیے جو سچی اور سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے ساتھ اس شخص کی طرف آتے ہیں. امام ابو داود نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے یہ روایت کی ہے حدیث اپنی اپنی کتب حدیث میں رحمہم اللہ جمیعا. ہکذا وجدت فی الاصول الاربعۃ، تو صاحب مشکات المصابیح یہ کہتے ہیں اسی طرح میں نے
اصول اربع میں، و جامع رسول اور جامع رسول میں، و شعب الایمان و شعب الایمان میں بھی، و معالم السنن اور معالم سنن میں بھی، معالم السنن میں بھی یہ کتاب ہے۔ ابو امیہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے میں نے اس حدیث کو اسی طرح پایا ہے، روایت کی گئی ہے۔ تو یہ ساری جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی یہ حدیث یا روایت موجود ہے۔ 3612 حدیث۔ تو بہرحال اہل تحقیق نے جب تحقیق کی اس حدیث کی، اہل علم نے، تو کہتے ہیں کہ سند میں حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی ابو المنذر یہ لا یعرف، یہ غیر معروف ہے، اس کی پہچان نہیں ہو سکی اہل علم کے ہاں۔ تو سند میں ایک راوی ابو المنذر راوی موجود ہے۔ اسی باب میں بہرحال امام نسائی رحمہ اللہ کے ہاں ایک حدیث ہے جسے امام حاکم نے صحیح کہا ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس سے ہمیں مستغنی کر دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اپنا اس کا ضعف، بہرحال یہ خود تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہوئی، لیکن اس کی شاہد جو ہے وہ حدیث موجود ہے جو کہ صحیح ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور اس کی سند بھی درست ہے امام نسائی رحمہ اللہ کے ہاں۔ حدیث میں لفظ لسن کا مطلب ہے چور، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ تو فوائد میں سے علماء اہل حدیث نے کہا ہے کہ اگر چور اعتراف کر لے مگر مال اس کے پاس نہ ہو تو حاکم یا قاضی کو اطمینان کے لیے ایک بار ہی اقرار کرا لینا کافی ہے۔ خود اگر کہہ لے، چور خود ہی کہہ دے، خواہ مال ہو یا نہ ہو، خود کہہ دے تو ایک ہی بار کا اقرار کافی ہے حد جاری کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو 2 یا 3 بار پوچھا تو یہ آپ نے تسلی کے لیے پوچھا کہ اگر معاملہ بعض اوقات ایسا شخص جس کے خد و خال سے یا انداز و اعتبار سے پتہ لگتا ہے کہ وہ چور، شاید اس نے چوری نہ کی ہو، یا آگے ایک روایت اور بھی آئے گی اس سے بھی یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ اس کو چھوڑ ہی دیا، آگے جو روایت آ رہی ہے، حالانکہ وہ لٹکا ہوا تھا نشے کی حالت میں، ادھر ادھر گر رہا تھا۔ تو بہرحال اس نے چونکہ اعتراف نہیں کیا تھا اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہاں تسلی کے لیے آپ نے حد چونکہ جاری کرنا تھی، اس کا ہاتھ کاٹنا تھا، اس کے لیے تسلی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر بالکل صحیح سالم تندرست و توانا شخص اپنا معترف اعتراف کر لے تو ایک ہی بار کافی ہے۔ ایک واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، وہ آپ سن لیجیے، اسی سلسلے میں پھر ہم آج کا یہ جو لیسن ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ عمر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی تھے، اور پاس آئے اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں لوگ جو ہیں ان کا میں نے اونٹ چرا لیا ہے، فلاں لوگوں کا میں نے اونٹ چرا لیا ہے، اور مجھے اب آپ ہاتھ میرا کاٹ کر پاک کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی کہ یہ خود جو آئے ہیں اس طرح تو کوئی اور نہ مسئلہ ہو پیچھے، لوگوں کے پاس قاصد بھیجا جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ان کا اونٹ جو ہے وہ چوری کیا ہے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں کہ ہمارا ایک ایسا اونٹ جو ہے وہ گم ہوا ہے، ہمیں نہیں مل رہا۔ تو ظاہر ہے معلوم ہوا کہ یہ وہی اونٹ ہوگا، تو آپ نے حکم دیا کہ عمر بن سامرہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس طرح ان کا ہاتھ کاٹا گیا۔ سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سیدنا ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت دیکھ رہا تھا جب ان کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، تو جب ان کا ہاتھ کٹ کر نیچے گرا تو وہ کہہ رہے تھے کہ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے مجھے پاک کر دیا، اور پھر ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو یہ چاہتا تھا کہ میرا سارا جسم بدن دوزخ میں تیری وجہ سے جلتا، جو کہ اب اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز طلبہ، معاذ بن مالک اسلمی اور پیچھے جو غامدیہ خاتون تھیں رضی اللہ عنہم، وہ بھی جیسے استغفار اور سچی توبہ کرنے والے تھے۔ تو یہ تھا صحابہ کا ایمان رضی اللہ عنہم اجمعین اقطعین۔
تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ جو لیسن ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔